اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے۔ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا دی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پھر یہ افضل اور مستحب یہی ہے کہ وہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ملا دے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے وہاں پر بیان کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قضا نمازوں کے حوالے سے بیان کریں گے کہ قضا نمازوں کی نیت کیسے کی جاتی ہے، قضا نمازیں ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، قضا نمازیں جو ہیں وہ جس طرح ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اسی طرح ہم قضا نمازیں بھی اپنی ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی نیت آپ یوں کریں گے کہ سب سے پہلی جو فجر مجھ سے قضا ہوئی وہ فجر ادا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے ذمے پر زیادہ فجر ہیں، زیادہ ظہر کی نمازوں کی تعداد ہے، تو آپ ہر نماز میں یوں ہی نیت کریں گے کہ جو سب سے پہلی فجر مجھ سے قضا ہوئی وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اب جو اس کے بعد والی جو فجر ہے تو پھر وہ پہلی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہر نماز میں آپ یوں نیت کریں گے کہ جو سب سے پہلی فجر مجھ سے قضا ہوئی وہ ادا کر رہا ہوں، جو سب سے پہلی ظہر مجھ سے قضا ہوئی وہ ادا کر رہا ہوں۔ تو اس کی نیت آپ یوں کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر قضا نمازیں جو ہیں آپ ہر فرض نماز کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر قضا نمازوں کے حوالے سے کچھ فقہائے کرام کی طرف تخفیفات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ جن کے ذمے پر زیادہ قضا نمازیں ہیں تو وہ ان تخفیفات سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ وہ تخفیفات یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ، تو وہاں پر ہم پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھتے ہیں، تعاوذ و تسمیہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے ذمے پر فجر نمازوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں کی تعداد آپ کے ذمے پر زیادہ ہیں، تو آپ پھر جب بھی قضا نمازیں شروع کریں تو وہاں ثنا بھی نہ پڑھیں اور تعوذ و تسمیہ بھی نہ پڑھیں۔ تو ان تخفیفات کی آپ کو اجازت ہے۔ یوں ہی جب آپ رکوع اور سجدے میں جائیں گے تو وہاں پر تین مرتبہ تسبیحات کے بجائے آپ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، یعنی رکوع میں جائیں تو ایک مرتبہ کہیں سبحان ربی العظیم، اور جب سجدے میں جائیں تو وہاں بھی ایک ہی مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ اسی طرح جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں آخری رکعت میں، تو وہاں التحیات کے بعد ہم جب دوسری نمازوں میں تو درود بھی پڑھتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں۔ جب آپ کے ذمے پر قضا نمازیں زیادہ ہیں تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر دیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ یوں ہی آپ کو دعائے قنوت کی جگہ پر آپ 3 مرتبہ رب اغفر لی، یعنی جب تیسری رکعت میں کوئی سورت پڑھ کے اس کے بعد جب ہم اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھیں گے تو وہاں دعائے قنوت کی جگہ پہ آپ 3 مرتبہ رب اغفر لی کہیں، تو تب بھی یہ بالکل درست ہے۔ ان تخفیفات کی اجازت ہمیں ملی ہے، تو یوں انشاءاللہ عز و جل ہم ان تخفیفات سے فائدہ اٹھا کر اپنی زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا